بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج دوبارہ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ہمارے جو دوست ہیں بٹی صاحب ان سے کہ وہ آئیں. اب آپ ٹیک اوور کر لیں پروگرام کے بہت اوپر. شکریہ جناب. اس دن تو انہوں نے بات کی تھی دل کے آپریشن کی، بات آج بھی دل کے آپریشن کی ہے، لیکن نوعیت اور طرح کی ہے. یہ بٹی صاحب آپ نے خبر بھی دی کہ یہ بہت ہی ہیوی اماؤنٹ لیتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز پاکستان میں. خاص طور پہ ہم تو اپنے ایک سوسائٹی کی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں یہ شوق بھی بڑا ہے کہ بچیوں کو کسی نہ کسی صورت میں ہم ڈاکٹر بنائیں. ایک تو یہ وجہ بھی ہے، ان کو لوٹ مار کرنے کا موقع ملتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں تو ریگولیٹر کسی بھی قسم کا وہ فیل ہوتا ہے. ابھی یہ صورتحال ہے کہ جب سے پرویز مشرف صاحب کے دور سے ایک گروتھ میڈیکل کالجز کی مشروم شروع ہوئی تھی، اس میں انیشلی تو بہت کم فیسیں تھیں لیکن اس وقت بھی بہت زیادہ تھیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیسیں جو ہیں وہ کوئی 8-10 سے لے کے 20 لاکھ روپے سالانہ تک پہنچ گئی ہیں. اچھا سر جی، مجھے ایک اجازت جی دیں. جی آپ کا پورا نام محمد وقار بھٹی ہے اور بہت ہی اچھے ہیلتھ کے رپورٹر ہیں. ہم نے ان سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک آدھ دن تو ہمیں ضرور دیا کریں. تو اس لیے میں فارملی بھی ابھی سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ہمارے اس پروگرام میں ضرور رہا آج کریں. تھا جی نا پلیز آج تھا نا جی. تو یہ جو پلیز. مسئلہ ہے ابھی لیٹسٹ اس کا ایشو کیا ہے کہ بہت سارے کالجز نے اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرٹ لسٹ کا بھی ایشو تھا، کئی جگہوں پہ ڈیلے ہوئی، پنجاب میں یا ادھر ڈیلے ہوئی. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جلدی تھی کہ ہمارا ایڈمیشن مس نہ ہو جائے بچوں کا. اور ہمارے کئی ایسے جاننے والے بھی ہیں ساتھیوں میں جنہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم اکوپائی کر لیں سیٹ کو. اس وجہ سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کالجز نے، جو پرائیویٹ کالجز ہیں، انہوں نے زیادہ اماؤنٹس چارج کر لی ان سے تاکہ آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو جائے. ایڈوانس پیمنٹس لے لیں ان سے ڈونیشنس کی صورت میں، ہیفٹی اماؤنٹس ایکسٹرا لے لیں. تو ان سب پہ ایک تو تھوڑا سا بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے میں ریگولیٹر کا رول کیا ہے. بہت شکریہ مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب. مہتاب صاحب، ایک تو آپ نے مجھے موقع دیا، آپ اکثر موقع دیتے ہیں. ہم اویلیبل ہیں آلویز. جب بھی کوئی ایشو ہوگا تو ہم ڈسکس کر لیں گے اور ہم آتے رہیں گے آپ کے پروگرام میں. یہ بہت آپ کا افیکٹو پروگرام ہے اور میڈیم ہے، مجھے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا ہے. تو میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ کو وہ ہو، ٹائم ہو، تو آپ مجھے ضرور موقع دیا کریں. گیلانی صاحب، یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز والا ایشو ہے نا، دیکھیں تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. اس وقت پاکستان میں 118 پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں. ٹوٹل جو میڈیکل کالجز ہیں ہمارے پاس وہ 184 ہیں. 184 میڈیکل کالجز ہیں، ان میں سے 118 پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں. باقی سرکاری 118 پرائیویٹ ہیں اور باقی سرکاری میڈیکل کالجز ہیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 90,000 سے 1 لاکھ بچہ ایڈمیشن لیتا ہے میڈیکل MBBS میں اور BDS میں، دونوں پروگرام میں. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو بچوں کی تعداد ہے نا، وہ تقریباً 50,000 سے 55,000 سالانہ تقریباً ہوتی ہے. یعنی کہ اس سال 2024 میں کو 50 سے 55,000 بچوں نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیا ہے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا. اچھا، ان کی فیس کا معاملہ ہے نا اصل تو پیرنٹس کیوں پریشان ہیں کہ فیس بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. پہلے تو فیس اسٹرکچر بتا دوں آپ کو. جو PMDC ہے اس نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پاکستان جو میڈیکل اینڈ ریگولیٹر ڈینٹل ہے کونسل جو میڈیکل ریگولیٹر ہے، ایجوکیشن اس کا. نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. تو جو B گریڈ کے کالجز جن کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ لیتے ہیں 12 سے 13 لاکھ سالانہ، ایک سال کی فیس بچوں سے. اس کے بعد یہ پھر A گریڈ پہ آتے ہیں. اس سے وہ ان کی فیس ہوتی ہے تقریباً 20 لاکھ 22 لاکھ روپے تک کی فیس ہوتی ہے. پھر ایک کیٹیگری ہے جو کہ A+ ہے، وہ کیٹیگری جو ہے نا وہ 35 لاکھ روپے تک، 40 لاکھ روپے تک اللہ وہ سالانہ فیس لیتے ہیں. سالانہ. اچھا، وہ آغا خان میڈیکل کالج جو پاکستان میں ظاہر سی بات ہے کہ پریسٹیجیس میڈیکل کالج ہے، تو وہ سب سے زیادہ فیس ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ چارج کرتے ہیں. تو میں نے ایک کیلکولیشن کی کہ اگر ہم ایک ایوریج نکالیں کہ اگر 12 لاکھ اور 13 لاکھ اور 35 لاکھ ان کا ایک مین نکالیں تو کم از کم جو 50,000 بچے ہیں، اگر وہ 15 لاکھ روپے پر ایئر دیتے ہیں تو ہمارے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یہ ایک سال کے تقریباً 75 سے 80 ارب روپے فیس کلیکٹ کرتے ہیں سالانہ. اب آ جاتا ہے 118 میڈیکل کالج 118 میڈیکل. اب آ جاتا ہے ریگولیٹر کا رول. اچھا دیکھیں، ریگولیٹر کا کام جو ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کرے، ریگولیٹ کرے، ایجوکیشن کو، کوالٹی کو ریگولیٹ کرے.
یہ جب ہمارے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی ایک لاء کے تحت انہوں نے پہلے آرڈیننس لائے اور پھر لاء لے کے آئے، اس کو کہتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن. انہوں نے پی ایم ڈی سی کو چینج کر جی دیا. پی ایم ڈی سی کو پی ایم سی میں چینج کیا. اس پی ایم ڈی سی میں انہوں نے یہ پروویژن دی کہ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ اپنی فیسیں خود طے کریں گے، وہ خود طے کریں گے، خود جو ہے وہ جتنا ان کا دل چاہے گا وہ فیس چارج کریں گے، اور ریگولیٹر جو ہے وہ ان کی کوالٹی پہ نظر رکھے گا. رینج کوئی نہیں دی تھی انہوں نے؟ کوئی رینج نہیں دی. وہ لاء جو ہے وہ بہت اسپیسیفکلی ان کا لاء کہتا ہے کہ جو میڈیکل کالج ہوگا وہ ایڈمیشن اسٹارٹ کرنے سے 3 مہینے پہلے ریگولیٹر کو بتائے گا کہ ہم نے ایک بچے سے اگلے 5 سال کے لیے اپنے کتنی فیس لینی ہے. صرف یہ اس کے اوپر وہ ہے اوبلیگیشن ہے. اچھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی. پی ڈی ایم میں ہمارے عبدالقادر پٹیل صاحب آئے. انہوں نے پی ایم ڈی سی کو بحال کروایا نئے لاء کے تحت. یہ پی ایم ڈی سی ایکٹ 2022 پاس ہوا جنوری میں. اس کے تحت انہوں نے یہ فی کا جو پی ایم سی والا رول تھا وہی انہوں نے اس کو بہین ہی اس میں شامل کٹ اینڈ پیسٹ کیا، کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا اور وہ کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ آپ اکنامک جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے بہترین، آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن کا کیا صورتحال ہے، لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. دوسری طرف جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے اوپر کوئی وہ تو ہے نہیں، اوبلیگیشن تو ہے نہیں کہ وہ کوئی ان کو کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں اس حوالے سے. وہ جو دل چاہتا ہے وہ فیس لیتے ہیں. لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. اب 24 لاکھ 25 لاکھ فیس اگر کسی کو سالانہ دینی پڑ رہی ہے ایک بچے یا بچی کی، تو 5 سال میں 1.25 کروڑ کے قریب، اور اس کے اور اخراجات ملائیں تو 1.5 کروڑ میں ڈاکٹر پڑھ رہا ہے ہمیں. یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے. ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے لوگ ڈاکٹر بن کیوں رہے ہیں؟ مطلب ان کو کیا مصیبت ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو استعفیٰ ہوا ہے کہ ایڈوانس میں جو سیٹیں اکوپائی کروا کے انہوں نے زیادہ چارج کر لی ہے لوگوں سے، اب کئی کالجز سے وہ واپس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات آپ کا جو آپ کے 2 جگہ پہ نام آ جاتا ہے. اچھا پہلے آپ کا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آپ کا نام آ گیا، آپ کو وہاں پہ اب آپ نے وہاں پہ پیسے جمع کرا دیے ان کے سیٹ ہولڈ کرنے کے لیے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو سرکاری میڈیکل کالج ہے وہاں پہ لسٹ میں آپ کا وہ کیونکہ کچھ لوگ نکل گئے، کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو آخر میں تو آپ جو ہیں سرکاری کے اہل ہو گئے اور پرائیویٹ میں آپ نے فیس جمع کرائی ہوئی تھی. تو یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یہ پیسے واپس کرنے میں بھی بڑا یہ تنگ کرتے ہیں پیرنٹس کو. یہ کچھ کٹ کرتے ہیں اس میں سے، کوئی پرسنٹیج اس میں سے کٹ کرتے ہیں. کتنی ہوتی ہے سر کٹ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ان کے اوپر ان کی بارگین ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے چارج کیوں زیادہ کیا. دیکھیں ریگولیٹر کو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویسے ریگولیٹر کا رول تو بنتا ہے، لیکن ایک بات مجھے اور ضرور بتائیں اگر گیلانی صاحب، ان میڈیکل کالجز کے مالکان کون لوگ ہیں؟ ہاں جی، اب مالکان دیکھیں، مالکان تو سرمایہ دار ہیں بیسیکلی. کیا کوئی پولیٹیکل کنیکشن یا ڈاکٹرز کمیونٹی سے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں ایک اسپتال ہے گلستان جوہر میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ اسپتال جو ہے ان کا ایک اپنا میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہے. اس میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے جو مالک ہیں وہ اب یا تو اس حکومت میں سینیٹر منتخب ہوئے ہیں یا ایم این اے منتخب ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے پورے پاکستان میں یہ لوگ یا تو یہ خود سینیٹ یا قومی اسمبلی میں موجود ہیں یا ان کے رشتہ دار موجود ہیں. ڈاکٹر عاصم ایک کھلی مثال ہے. دیکھیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے بڑے قریبی وہ دوست ہیں، اور وہ کسی زمانے میں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے بہت آگے لانا بھی چاہ رہے تھے. ڈاکٹر عاصم تو خیر وہ تو سندھ میں تو رہے بھی ہیں. ہاں جی، وہ تو یہاں پیٹرولیم منسٹر رہے ہیں، اور وہ اب اگر زرداری صاحب صدر ہیں تو اس وقت سمجھیں کہ وہ نائب صدر تو ڈاکٹر عاصم حسین ہی ہیں. تو ہمارے بڑے اچھے مہربان ہیں، مجھے بڑا، لیکن وہ ایک اچھا آدمی ہے، کلیئر آدمی ہے. وہ آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں، ان کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں. تو یہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں پہ پیرنٹس کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی پلیز، کہ دیکھیں یہ جو ان کی ایسوسیشن ہے نا، پاکستان ایسوسیشن آف میڈیکل انسٹیٹیوشنز، کل میری ان سے بات ہو رہی تھی. ججوا صاحب ان کے ڈاکٹر ججوا ہیں جو کہ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے یہ لگژری ہے، یہ بنیادی حق نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے 2 میرٹ ہیں، ایک ہے ہمارا فائنینشیل میرٹ اور ایک ہے اکیڈمک میرٹ. پہلا ہے اکیڈمک میرٹ اور دوسرا ہے فائنینشیل میرٹ. تو جو یہ دونوں میرٹ میں پورا ہوتا رہے گا وہ ہمارے پاس آئے اور بعد میں چیخے نہ ماریں آپ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر،
دیکھیں اس ملک کا آئین اور قانون بھی ہے, کچھ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے. پاکستان میں ایک اچھی لیکن پرائمری ایجوکیشن یا میرے خیال میں سیکنڈری تک. سیکنڈری پاکستان میں ایک اچھی بات یہ ہے, دیکھیں پاکستان میں جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا, جو سرکاری جو 184 میں سے 118 نکال دیں تو جتنے 60-70 کالجز بچتے ہیں وہ آپ کو ہائیلی سبسیڈائزڈ میڈیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. وہ کتنی فیس ہے سر ویسے؟ 20,000 25,000 30,000 50,000 سالانہ, جس طرح ایک پبلک یونیورسٹی ایک اور بات, اب پیرنٹس کو 2 باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 20 لاکھ روپے دے کر اپنے بچے کو 1 سال کی 20 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ 1.25 کروڑ روپیہ دے کر ڈاکٹر بنوا رہے ہیں, مارکیٹ میں اب جابس نہیں ہیں ڈاکٹرس کے پاس. اگر ان کو جاب ملے گی تو 70,000 60,000 70,000 80,000 کی جاب. شروع میں 2-4 سال ویسے ہی ہاؤس جاب ملے. اچھا ہاؤس جاب, اس کے بعد پھر وہ میڈیکل آفیسر. اچھا اب جو ہے وہ FCPS کی جو لائن ہے اسپیشلائزیشن کی, اس میں بھی 3-3 4-4 سال کے ویٹنگ آ گئی ہے. اچھا اس میں بھی ٹیسٹ ہیں, اس میں بھی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, تو اسپیشلائزیشن کرنے میں بھی آپ کو پرابلمس پیش آئیں گی. تو بجائے اس کے کہ یہ بچوں کے اوپر اتنا خرچہ کریں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ڈائیورسیفائی کریں اور چیزیں سوچیں, ایسے پروگرامز میں جائیں جن کا آؤٹ کم اچھا ہو, جو ملک کے لیے بھی اچھے ہوں, آپ کے لیے بھی اچھے ہوں. اس ویسے وقت ٹوٹل ڈاکٹرز ہیں کتنے سر سال میں, ہم کتنے پروڈیوس کرتے ہیں اور کتنے % کو جاب مل جاتی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اگر آپ آج سے 5 سال پہلے جائیں تو 80,000 اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, پھر جو ہے وہ 85,000 ہوئے, 90,000 ہوئے, اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب. تو ہمارا ملک جو ہے 80 سے 1 لاکھ کے قریب ڈاکٹر سالانہ پروڈیوس کر رہا ہے, جن میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80% ہے, اور ان میں سے بھی 80% یا 90% جو ہے وہ تو جاب ہی نہیں کرتی, جاب ہی نہیں کرتی, وہ گھر میں بیٹھ جاتی. شادی کر کے اس کے بعد. اچھا اصل میں والدین جو ہے نا وہ یہ جہیز اپنی بچیوں کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جہیز کا متبادل انہوں نے, یہ مجھے PMDC کے لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ شاید اس کو نا ایسے ایک بات مجھے سنے سر, میں گلانی صاحب مجھے کہتے ہیں لمبا کرتے ہیں آپ, مجھے یہ بتائیں کہ بائنڈنگ نہیں کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بنے تو اسے کچھ سال پریکٹس کرنی چاہیے؟ بالکل ہے کہ دیکھیں یہ تو شرط ہونی چاہیے کہ اگر خاص طور پہ پبلک میڈیکل کالجز میں کہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر حکومت کا کوئی اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور آپ پریکٹس نہیں کرتے, تو اور ایک تو پریکٹس کریں اور دوسرا ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ جہاں پہ ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں. کرنے والا ہاں میں نے یہ تو سسٹم کی اوور ہالنگ کی بات ہے. میں گزارش کروں جو ہمارا آج کا موضوع تھا اس میں اصل چیز مہتاز صاحب یہ ہے کہ جو جب سے پرویز مشرف صاحب صدر تھے, اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے, ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایک بڑا بخار تھا ان کا. اس وقت بھی ہم یہ بحث کرتے تھے ناظرین کہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی, کہ کوالٹی کو کمپرومائز کر کے کوانٹٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. وہ کوانٹٹی آہستہ آہستہ بہت بڑے بزنس میں تبدیل ہو گئی ہے. دوسری طرف جو خواہش ہوتی ہے والدین کی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی, اب یہ پرائیویٹ کالجز کھلم کھلا اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ عبدالقادر پٹیل سابق وزیر ہیلتھ وہ ایک باریک کام ڈال گئے, وہ چاہے کسی کی خوشنودی کے لیے تھا نہیں تھا, تو ریگولیٹر جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنی ذمہ داری سے نظریں چراتا ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ چلیں لوگوں کا چوائس ہے, لوگ بنائیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ تعلیم حاصل کروائیں, لیکن ریگولیٹر کا ایک افیکٹو رول اس میں ہونا چاہیے. اور جو اوور چارج فیسیں ہیں وہ کالجز کو اس طرح سے منٹ نہیں کرنے چاہیے, وہ ان پیرنٹس کو واپس کرنی چاہیے. میرا انہیں الفاظ کے ساتھ ابھی تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. ناظرین اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں, وہ پیرنٹس جو ان ایشوز میں مبتلا ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیں. ہم ایک اور پروگرام اس پہ کر سکتے ہیں دوبارہ بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.